یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا، تم خدا اور دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کے کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا نے گل لکا اکی مکی مکات نہیں، خدا نے کہہ دیتا انسان کہ جان خوراک تو ود کے نہیں اور بدن پوشاک تو ود کے نہیں۔ اگر میں جان دے سکنا ہاں تو میں خوراک بھی دے سکتا۔ خدا انسان نو یاد دلوا رہے ہیں، خدا انسان دے نال کلام کر رہے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے، خداوند فرماتا ہے کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہے؟ ہم اپنی روزمرہ کی فکروں میں کچھ ایسے الجھ جاتے ہیں، ہم روزمرہ کی فکروں میں کچھ ایسے پھنس کے رہ گئے ہیں کہ ہم خدا کی قدرت اور خدا کی برکت اور خدا کی بلیسنگز کے بارے میں جان نہیں پا رہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے بہن بھائی، بہت سے وشواسی، بہت سے ایماندار خداوند کو اس طور پر ٹائم نہیں دیتے جیسے ان کو دینا چاہیے۔ آج عبادتوں کا دستور چینج ہوا ہے، لوگ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی عبادت کرتے ہیں، 2 گھنٹے کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ خدا کی خدمت کے لیے 3 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزارنا چاہیے خدا کی عبادت بندگی کے لیے۔ بہت سی کلیسیائیں، بہت سے لوگ اپنی خوراک کے فکر میں عبادات کو چھوڑتے ہیں، عبادت بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے کام کے لیے، اگر آپ اپنی ضروریات کے لیے خدا کے ساتھ رشتہ توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے کاموں میں الجھ کے رہ جائیں گے، آپ کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ کلام خدا میں خداوند نے انسان سے کہا کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر؟ خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی اور وہ ایک درخت کے پاس گئے۔ وہ درخت کون سا تھا جی؟ انجیر کا درخت۔ خداوند یسوع مسیح اس کے پاس گئے، خوراک کے حوالے سے بات کرنا چاہتا، پھل نہ پایا، اسے دیکھا۔ بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے کہ اس کے پھل کا وقت نہ تھا، اس کا ٹائم نہیں تھا، اس کے پھل کا وقت نہیں تھا، لیکن وہ پھل خداوند یسوع مسیح کو نہیں دے پایا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھانے کے لیے، اپنے شاگردوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس ایک اختیار ہے، آپ کے پاس ایک طاقت ہے، آپ کے پاس ایک بلیسنگ ہے، آپ کے پاس ایک ایمان ہے، بس اسے استعمال کرنا سیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا جا آج کے بعد تجھ سے کوئی پھل نہ کھائے، اور بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے اگلے دن جب رسول وہاں سے گزرے اور وہ درخت سوکھا ہوا تھا، شاگرد خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں استاد دیکھ کل جو تو نے اسے کہا آج یہ سوکھ گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جو لفظ صادر فرمائے وہ لفظ بہت بڑے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے تیرے لیے ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے ہوگا۔ یوسف بیچ دیا گیا، بھائیوں نے بیچ دیا ہے مصر میں، وہ خدا کے ساتھ بنا رہا، خدا کی برکت اس پر تھی، اور اس کی زندگی میں گناہ نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کی زندگی سپیرچول ہے، وہ روحانی آدمی ہے اور روحانی طور پر چلتا ہے، اگر ہاں ہے تو ہاں، اگر نہیں ہے تو نہیں۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک گناہ نے دخل اندازی دینے کی کوشش کی،
اس نے گناہ کو پیچھے ہٹایا اور اس کے عوض اسے جیل ہو گئی. ابلیس کو اس نے شکست دی لیکن وہ اس کو جیل کاٹنا پڑی. وہ جیل میں چلا گیا, وہاں پر وہ اندھیری کوٹھڑی میں پڑا رہا لیکن وہ خدا کے ساتھ بنا رہا. اس نے خدا کی بلیسنگز کو حقیر نہیں جانا, خدا کی برکت کو, خدا کی بخشش کو, خدا کے بڑے کاموں کو وہ بڑی قریب نظر سے جانتا تھا. آپ بھی خداوند کے بلیسنگز کو, خدا کی برکتوں کو باریک بینی سے جانیے. یوسف کہتا ہے خدا ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے, ہم خدا کی نظر سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آپ کی چھوڑی گئی دعا آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے, آپ کی گئی پریئر آپ کی زندگی میں بحالی لے کر آئے گی. آپ کے 5 منٹ آپ کام سے لیٹ ہوتے ہیں, ہو جائے آپ کا خدا آپ کے لیے 24 گھنٹے سیو کرے گا. آپ کے لیے آپ کے بچائے گئے 5 منٹ آپ کی زندگی میں بڑا پہنچان لے کر آ سکتے ہیں. یوسف اگر اس دن گناہ میں پکڑا جاتا, اگر اس دن وہ گناہ میں پکڑا جاتا تو وہ مصر کا حاکم نہ بن پاتا. وہ غالب رہا. اس نے اپنی زندگی کے وہ کچھ لمحات خدا کے حضور جو گزارے ہیں انہیں حقیر نہیں جانا اور خدا کے ساتھ بنا رہا. اس کی عوض اسے جیل میں جانا پڑا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں کال ہوگا لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں تو آپ کے خیموں میں اناج ہوگا اور وہ کثرت سے ہوگا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم نے آج پڑھا کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہے. یوسف جیل میں ہے, بند کوٹھڑی میں, اور 2 بادشاہ کے ملازم, ایک نان پذیر اور دوسرا جو اس کے لیے جام بھرتا ہے, دونوں جیل میں ڈالے گئے. دونوں خواب دیکھتے ہیں اور یوسف دونوں کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے, اور جو جام بھرتا ہے اسے کہتا تو اپنے عہدے پر واپس فائز ہوگا, لیکن جو نان پذیر ہے اسے کہا جاتا ہے اسے پھانسی ہوگی. ایک رات فرعون خواب دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے اور 7 خوبصورت موٹی تازی گائے جو ہیں وہ نکلی ہیں اور گھاس کھانا شروع کرتی ہیں. ان کے بعد 7 مرجھائی ہوئی بد شکل گائے بھی اس دریا میں سے نکلتی ہیں. وہ موٹی جو گائے ہیں, جو صحت مند گائے بیل ہیں, ان کو کھا لیتی ہیں, لیکن ان کی جو جسمانی حالت ہے وہ ویسی ہی ہے. وہ بد شکل ہیں, وہ بدصورت ہیں, نہایت کمزور ہیں اور ڈراؤنی ہیں. وہ خواب دیکھ کر اٹھ جاتا ہے. پھر فرعون سوتا ہے اور کیا دیکھتا ہے, ایک ٹہنی پر 7 بالیاں نکلتی ہیں اور وہ اناج سے بھری ہوتی ہیں. اس کے بعد 7 اور نکلتی ہیں جو پوربی ہوا کی ماری ہوئی بالیاں ہوتی ہیں, اور وہ ان موٹی تازی بالیوں کو کھا جاتی ہیں, لیکن ان کی بھی سیرت شکل تبدیل نہیں ہوتی, وہ ویسی کی ویسی ہی ہیں. بادشاہ فرعون بڑا پریشان ہوتا ہے. وہ اپنے جادوگروں کو بلا کر کہتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کرو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ خدا ہے, اگر آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے ہیں تو جو آپ کر سکتے ہیں دنیا کی کوئی وہ طاقت نہیں کر سکتی. ہاللیلویا. بادشاہ نے اپنے جادوگر بلا لیے اور کہا ان خوابوں کی تعبیر کرو. ملک مصر میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ بلائے گئے, لیکن کوئی مصر میں بادشاہ فرعون کے خوابوں کی تعبیر نہ کر پایا. بزرگ یوسف جیل میں ہے اور جو شخص بادشاہ کا جام بھرتا ہے وہ بادشاہ سے کہتا ہے دیکھ بادشاہ سلامت, جب آپ کی خدمت کرتے ہوئے ہم جیل میں ڈالے گئے تھے تو وہاں پر ایک شخص یوسف نام تھا
جس نے ہمارے خوابوں کی تعبیر کی تھی اس نے مجھے تو میرے عہدے پر فائز کیا تھا، لیکن نان پذیر کو اس نے پھانسی کی سزا سنائی تھی، اور ایسا ہی ہم دونوں کی زندگی میں رونما ہوا ہے۔ بادشاہ فرعون نے کہا بھائی جلدی کرو، یوسف کو بلا لو۔ خوابوں کی تعبیر سننے کے لیے بادشاہ بےتاب ہوا جاتا ہے۔ یوسف کو بلایا گیا، اسے تیار کیا گیا، اس کی شیپ بنوائی گئی، بال کٹنگ کروائے گئے، اور اسے بادشاہ فرعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے یوسف، لیکن بات ایمان کی ہے، بات یقین کی ہے، بات اس نظر کی ہے جو نظر خدا پر لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے دیکھ میں نے سارے جادوگروں کو مصر میں کوئی بھی خوابوں کی تعبیر نہیں کر پایا، ہاں اگر تو کر سکتا ہے تو کر۔ یوسف کہتا ہے میں کون ہوں جو ان خوابوں کی تعبیر کر سکوں؟ ہاں میرا خداوند ہے جو تیرے خوابوں کا جواب دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کس کے لیے جیل میں گیا ہے؟ خدا کے لیے، خداوند کے لیے جیل میں گیا ہے، لیکن جب نکلا ہے تو اس کی زبان پر جو نام ہے وہ کون سا نام ہے؟ وہ خداوند کا نام ہے۔ شبد جاری اور ساری کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ خداوند تیری خوابوں کی تعبیر کا جواب دے گا، میں تو کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ دھیمی آواز میں خوف کے مارے کہتا ہے میں نے دو خواب دیکھے ہیں، ایک دریا کے کنارے کھڑے موٹے تازے گائے دیکھی ہیں جو بڑی خوبصورت ہیں، اور ان کے بعد کچھ بد شکل 7 گائیں نکلتی ہیں جو ان موٹی تازی گاؤں کو کھا جاتی ہیں، لیکن ان کی شکل سیرت تبدیل نہیں ہوتی، وہ جیسی ہیں ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ اور ایک ٹہنی پہ 7 بالیاں دیکھتا ہوں اور وہ اناج سے بھری ہوئی، 7 اور بالیاں دیکھتا ہوں نکلتی